میں ایک انگریزی ٹیچر ہوں. جتنی روانی میں انگریزی زبان میں بولتا ہوں اتنا انگلش ٹیچر ہوں. انگریزی ہے. جتنی روانی میں انگریزی انگلش میں بولتا ہوں اتنا شاید اردو میں نہیں بول پاتا ہوں، لیکن چونکہ میری مادری زبان ہے تو آسانی سے بول سکتا ہوں. میں انگلش میں کچھ فریزز بولتا ہوں، آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں دا کنگ آف دا کنگس، دا پاور آف آل پاورز، اللہ سبحانہ و تعالی، کہ آپ نے مجھے اس نورانی محفل میں اور ایسی بڑی ہستی حضرت پیر شیخ مولانا سید جنید احمد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے لاکھوں مرید، اور ان میں آپ مجھے اپنے برابر میں بٹھایا تو مجھے ایسا نہیں لگتا ہے کہ میں نے آپ کے برابر کرسی میں بیٹھا، بلکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کے دل میں جگہ لی ہے. ماشاءاللہ مجھے لگ نہیں رہا کہ میں کرسی پر بیٹھا ہوں، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کے دل میں بیٹھا ہوں. اور اللہ کے ولیوں کی یہی نشانی ہوتی ہے، یہ لوگوں کو خرید کر لیتے ہیں، لوگوں کو محبت سے اپنے قریب کر لیتے ہیں. میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ساتھ میں ہمارے قائد مولانا بدر الدین اجمل صاحب، جن کے ذریعے سے میں 2017 میں پہلی دفعہ آسام میں آیا، اس کے بعد ہر سال برابر 2-3 دفعہ میں یہاں نوجوان بچے بچیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آتا ہوں اور انگریزی پڑھانے کے لیے آتا ہوں. آج اس محفل میں اللہ نے مجھے ایک زبردست موقع دیا ہے آپ سب سے مخاطب ہو کر کچھ چیزیں آپ لوگ کے علم میں لے آؤں. اس دنیا میں 850 کروڑ لوگ اس وقت جی رہے ہیں. ان 850 کروڑ میں ہم سب ہیں، اور یہ 850 کروڑ، یہ میرا ریسرچ کہتا ہے، ہندوستان کے 22 سے 24 الگ الگ سٹیٹس میں ایک مہینہ یا کبھی اس سے زائد رہ کر تجربہ کیا، پڑھاتے ہوئے لاکھوں سٹوڈنٹس کو. انگلینڈ اور افریقہ کے کنٹریز میں جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی، باتیں کی، پڑھایا. میں نے یہ سمجھا ہے کہ انسان دو سب سے بڑے غلطیاں کرتا ہے. یہ 850 کروڑ میں میرا یہ ماننا ہے کہ 99% یہ غلطیاں کر رہے ہیں. جو سب سے بڑی غلطی ہے وہ خدا کو ہم نہیں پہچانتے ہیں، اور دوسری جو بڑی غلطی ہے ہم خود کو نہیں پہچانتے ہیں. اب خدا کو نہیں پہچانتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ کہ اللہ ایک ہے، یہ تو سب مانتے ہیں. خدا کو نہیں پہچانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ خدا کو پہچاننا، اس کا مطلب خدا کے عظمت کو پہچاننا، خدا کے برکت کو پہچاننا، خدا کے رحمت کو پہچاننا، خدا کے آزمائشوں کو بھی پہچاننا. اب میں نے کہا خدا کے برکت کو پہچاننا. اب انسان سمجھتا ہے کہ کامیاب وہ جو پیسے بناتا ہے. ایک انسان غریب ہے لیکن اس کو کوئی بیماری نہیں آتی ہے، تو پھر اللہ کا کرم اس کے ساتھ میں ہے، بہت بڑی برکت ہے اس کے گھر میں. ورنہ ایسے کروڑ پتی لوگ ہیں جو 1 لاکھ روپے ایک مہینہ دوائیوں میں لگاتے ہیں. ایسے ایک نہیں ہے، ایسے کروڑوں لوگ ہیں اس دنیا میں جن کو اللہ نے دولت تو دی رکھی ہے، لیکن 1 لاکھ روپے صرف دوائی پر خرچہ جا رہا ہے. اور ایسے بھی غریب لوگ ہیں جو 10 روپے بھی نہیں لگاتے ہیں دوائی پر. تو کیا آپ مجھے جواب دیں زور سے سب لوگ، کیا ان پر اللہ کا کرم نہیں ہے؟ اللہ کی رحمت نہیں ہے؟ تو یہ رحمت کو پہچاننا. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا وہی انسان بڑا ہے، وہی انسان کامیاب ہے. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہاں امیر لوگ بھی ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، لیکن اللہ کس کو زیادہ سب سے پسند کرتا ہے؟ وہ انسان جو اللہ کی پوجا کرتا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتا ہے. جب اللہ آپ کو آزماتا ہے بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں ڈال کر، اس وقت میں انسان کو اللہ کے اور قریب ہونا چاہیے. کیونکہ جب اللہ کس کو آزماتا ہے اسی کو آزماتا ہے جس کو زیادہ چاہتا ہے. لیکن اس زمانے میں بہت سے ایسے نوجوان بچے بھی ہیں اور بڑے حضرات بھی ہیں
آزمائشوں سے جب گزرتے ہیں تو ان کے ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ایمان زیرو ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے اللہ کی عظمت کو، اللہ کی برکت کو سمجھنا ہے۔ اور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں جو اس محفل میں لمبی تقریر کروں، موٹی موٹی بات میری زبان سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ خود کو نہیں پہچانتا ہے، دوسری غلطی۔ اب خود کو نہیں پہچاننے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے کتنے نہ جانے مخلوق بنائے ہیں، ہاتھی بنائے، شیر بنائے، پرندے بنائے۔ آپ دیکھیں ان میں سے سارے آسمان، زمین، پہاڑ، ندی، کیا کیا اللہ نے بنائے، اور سب بنا کر اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان میرا سب سے فیوریٹ کریچر ہے، کریشن ہے، اشرف ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ جیسا ایک بچہ غریب ہے، اس کو اگر کسی نے آئی فون دے دیا تو گویا اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا مل گئی ہے اس کو، کیونکہ آئی فون سب سے بڑا برانڈ ہے، آج ہر ایک کی نظر آئی فون پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنے چیزیں میں نے بنائی ہیں اس میں سب سے بہترین اگر میں نے بنایا کوئی تو وہ انسان ہے، جو آپ ہے، جو میں ہوں، جو ہم سب ہیں۔ لیکن ہم اس اہمیت کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ کتنے نہ جانے جانور اللہ نے بنائے جو ہم سے تیز دوڑتے ہیں۔ ہم انسان سے دوڑنے لگے تو انسان کی ہار ہو جاتی ہے، انسان اگر جانوروں سے لڑنے لگے تو انسان کی ہار ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان کی مجال جو پرندوں سے ریس لگائے، ہوا میں اڑے، اڑ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کوئی انسان کی مجال جو پانی میں مچھلیوں سے ریس لگائے، مچھلیوں سے لڑے، سوال ہی نہیں۔ ہماری ہار مچھلیوں سے، ہماری ہار پرندوں سے، ہماری ہار جانوروں سے، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ تو اعلیٰ ہے، تو بہترین ہے، تو اشرف ہے۔ آج سے 10,000 سال پہلے جو ہاتھی زندگی گزار رہا تھا، آج بھی ہاتھی کی زندگی ویسی ہے، یعنی اس کی لائف سٹائل وہی ہے۔ ہاتھی نے ترقی نہیں کی ہے، جانوروں نے ترقی نہیں کی ہے، جبکہ ان کو بھی اللہ نے دماغ دیا ہے، لیکن لمیٹڈ دماغ، سوچنے کی صلاحیت محدود، لاک کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ لیکن انسان کے دماغ کو اللہ نے لاک نہیں کیا۔ جتنا انسان استعمال کرتا ہے اتنا ترقی، اتنے بلندیوں پر جاتا ہے۔ یہ افسوس کہ 1% بھی انسان اپنے دماغ کا مکمل استعمال نہیں کرتا ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 2% جو سائنسدان ہیں اس دنیا میں، جو انوینٹ کیے ہیں چیزیں، آج لاکھوں کا مجمع یہاں پر ہر سال آتا ہے اور حضرت السلام علیکم بولتے ہیں، سارے لوگوں کے کانوں میں آواز جاتی ہے، تو کیسے مائک سے؟ کسی نے انوینٹ کیا ہوگا نا اس کو۔ تو یہ سائنس جتنے بھی انوینشنز ہوئے ہیں، تو ریسرچ کہتا ہے کہ انسان نے صرف 2% دماغ یوز کیا ہے۔ میں اور آپ نہیں، بڑے بڑے سائنسدان نے صرف 2% استعمال کیا، 98% ابھی ہم نے استعمال ہی نہیں کیا۔ آپ امیجن کرو کہ اللہ نے کیسا تحفہ دیا ہمیں، اور ہم اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے مجھے غریب بنا کر پیدا کیا۔ بل گیٹس ایک بڑا مشہور بزنس مین بھی ہے، اور آج جو کمپیوٹر کی دنیا ہے تو مائکروسافٹ بل گیٹس ہی کرتا ہے۔ تو بل گیٹس نے کہا کہ if you are born poor, it's your mistake۔ اگر آپ غریب گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو بل گیٹس کا ماننا ہے کہ وہ تیری غلطی نہیں ہے، it's not your mistake۔ but if you die poor, it's your mistake۔ اگر تو غریب ہو کے مر رہا ہے یہ تیری غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے تجھے سب سے پہلے تو جیون دیا، پھر 2 ہاتھ دیے، 2 پیر دیے، 2 آنکھ دیے، اعلیٰ ذہن، دماغ دیا، لیکن ہم نے 60 سال گزار دیے، ابھی تک ہم نے استعمال ہی نہیں کیا۔ اس کا جو استعمال کرتا ہے وہ اعلیٰ درجے پر چلا جاتا ہے۔ دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے راز نہیں معلوم ہے ہمیں۔ دین میں بھی کامیاب ہونا ہے مسلمان کو، دنیا میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ آج جتنے بھی لوگ چشمہ لگا کر حضرت کو ابھی دیکھ رہے ہیں دور دور سے، تو چشمے کو کس نے انوینٹ کیا ہے؟ عالم دین نے انوینٹ کیا۔ ابن رازی، ابن حیثم، یہ عالم دین بھی تھے، سائنٹسٹ بھی تھے، عالم دین بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، عالم دین بھی تھے، انجینئرز بھی تھے۔ لیکن اب ہم لوگ ماڈرن ایجوکیشن سے دور ہو چکے ہیں، ہم لوگ کنٹریبیوٹرز نہیں ہیں، اس لیے ہماری قدر نہیں ہے دنیا میں۔ اسی انسان کی قدر ہوتی ہے جو دینے والا ہوتا ہے۔ جب انسان دیتا ہے نا اس کو قدر ہوتی ہے۔ اب اعلیٰ درجہ حضرت کے پاس سب آتے ہیں،
حضرت دعا دیتے ہیں تو سب لوگ حضرت کی قدر کرتے ہیں، کیوں؟ دینے والے ہیں، آپ کی دعا دیتے ہیں۔ جو بھی انسان دیتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے اس دنیا میں، وہ بھلے پیسے دیتا ہو، علم دیتا ہو، محبت دیتا ہو، دعا دیتا ہو، دوا دیتا ہو، دینے والے کی ہمیشہ قدر ہے۔ آج ہم نے دینا بند کر دیا، مسلمان قوم نے دنیا والوں کو دینا بند کر دیا، ہم کوئی چیز انوینٹ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ جاگنے کا ہے اور ہم سب کو جاگ کر دنیا والوں کو دینے والے بنیں۔ دو تین اور مزید بڑے امپورٹنٹ چیزیں میں آپ لوگ کے علم میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت سے چیزوں پہ ہمارا وقت لگتا ہے، لیکن جب بات کردار کی آتی ہے تو انسان فیل ہو جاتا ہے۔ جب پہلا میسج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا آیا، کمانڈ آیا، آرڈر آیا کہ آپ اپنے گھر والوں کو دین کی دعوت دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ پھر دوسرا میسج آیا، آپ اپنے خاندان والوں کو دعوت دیجئے، تو آپ نے اپنے خاندان کو دعوت دیا۔ ورنہ پہلے اکیلے ہی عبادت کرتے تھے، مراقبہ میں چلے جاتے تھے، اللہ کے محبت میں گم ہو جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نماز وغیرہ نہیں تھی تب بھی عبادت میں رہتے تھے، ایک اپنے طریقے کی عبادت ہوتی تھی، اللہ کی محبت میں گم ہو جاتے تھے، مراقبے میں چلے جاتے تھے۔ لیکن جب دین کی دعوت دینے کو کہا گیا تو گھر والوں کو دین کی دعوت دی، خاندان والوں کو دین کی دعوت دی۔ لیکن جب آخری میں کہا گیا کہ اب چھپ چھپ کر دین کی دعوت دینے کا وقت نہیں ہے، ابھی کھل کر عوام کو دعوت دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسی اونچی جگہ پہاڑ پر آ کر کھڑے ہو کر مکے کے